پتنگ تب بلندی پر جاتی ہے جب ہوا اس کے خلاف چلتی ہے۔ زندگی کی مخالفتیں تمہیں گرانے کے لیے نہیں بلکہ اونچا اڑانے کے لیے آتی ہیں۔ انسان پیدا ہوتا ہے تو مٹھی بند ہوتی ہے اور جب جاتا ہے تو ہاتھ کھلے ہوتے ہیں۔ منزل کی جستجو میں پاؤں کے چھالے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تم نے سفر کیا ہے، تم بیٹھے نہیں رہے۔ وقت برف کی طرح پگھل رہا ہے، اسے اچھے کاموں میں صرف کر لو ورنہ یہ ختم تو ہو ہی جائے گا۔ کچے مکانوں میں رہنے والے اکثر دل کے بہت پکے اور مخلص ہوتے ہیں۔ جب ہر طرف اندھیرا ہو تو دیوار میں ایک چھوٹا سا چھید بھی سورج کی موجودگی کی گواہی دیتا ہے۔ مایوسی میں امید کا ایک کرن کافی ہے۔ زندگی ایک ایسی کتاب ہے جس کا پچھلا ورق ہم پڑھ چکے ہیں اور اگلا ورق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک پرندہ تنکا جوڑ کر گھر بناتا ہے، انسان بھی صبر اور مسلسل محنت سے اپنی دنیا بدل سکتا ہے۔ پھول کو یہ نہیں بتانا پڑتا کہ وہ خوشبودار ہے، اس کی مہک خود اس کا تعارف ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے اخلاق کو ایسا بناؤ۔ ریت کو جتنا زور سے مٹھی میں دباؤ گے وہ اتنی ہی جلدی ہاتھ سے نکلے گی۔ رشتوں کو سختی سے نہیں، احساس سے تھامو۔ ٹوٹی ہوئی لکڑی سے بھی آگ جلائی جا سکتی ہے، ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی دعا بھی عرش ہلا سکتی ہے۔ ہم دنیا میں کچھ لے کر نہیں آئے تھے، لیکن یہاں سے بہت کچھ لے کر جا سکتے ہیں، صرف اپنے اعمال۔ پانی عاجزی کی علامت ہے جو ہر برتن کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جبکہ برف اپنی سختی کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے۔ دنیا کی ہر عدالت سے بھاگا جا سکتا ہے، لیکن اپنے ضمیر کی عدالت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اگر اللہ پر تمہارا یقین کامل ہے تو وہ تمہارے لیے سمندر کے بیچ میں بھی راستہ بنا دے گا۔ وہ آنسو سب سے وزنی ہوتے ہیں جو آنکھ سے نہیں گرتے بلکہ دل کے اندر گرتے ہیں۔ دعا لفظوں کا نہیں، تڑپ کا سفر ہے جو زبان سے شروع ہونے سے پہلے دل میں قبول ہو جاتی ہے۔ رزق صرف پیٹ بھرنے کا نام نہیں، دل کا مطمئن ہو جانا اصل رزق ہے۔ جس نے سجدے میں سر جھکانے کی لذت پالی وہ پھر دنیا کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں، اس کا توبہ کا دروازہ آخری سانس تک کھلا ہے۔ چینی سے زیادہ میٹھے الفاظ بھی زہر کا کام کر سکتے ہیں اگر ان کے پیچھے نیت صاف نہ ہو۔ سورج ڈوبتے وقت چھوٹے آدمیوں کے سائے بھی لمبے ہو جاتے ہیں، زوال کے وقت پس ظرف لوگ خود کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ بہترین دوست وہ ہیں جو تمہاری موجودگی میں تمہارا آئینہ ہو اور تمہاری پیٹھ پیچھے تمہاری ڈھال۔ نیکی کر کے دریا میں ڈال دو، کیونکہ اگر انسان بھول بھی جائے تو اللہ کبھی نہیں بھولتا۔ تکبر وہ دیوار ہے جو تمہیں انسانوں سے نہیں اللہ سے بھی دور کر دیتی ہے۔ کسی پر احسان کر کے شکریہ کی امید نہ رکھو، کیونکہ احسان کا سودا انسان سے نہیں اللہ سے کیا جاتا ہے۔ بولنے کے لیے صرف زبان کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے اس کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ دشمن سے بھی اتنی دشمنی کرو کہ اگر کبھی صلح کرنی پڑے تو شرمندگی نہ ہو۔ سچ بولنے سے وقتی طور پر لوگ ناراض ہو سکتے ہیں،
لیکن دیر پا عزت سچ ہی سے ملتی ہے۔ رشتے ریشم کے دھاگے کی طرح ہوتے ہیں، اگر ان میں گرا لگ جائے تو وہ کبھی پہلے جیسے ہموار نہیں رہتے۔ لوہا تب تک نہیں ڈھلتا جب تک وہ آگ کی تپش نہ سہے۔ انسان بھی مشکلوں کی بھٹی میں تپ کر ہی کندن بنتا ہے۔ بیج کو درخت بننے کے لیے مٹی میں دفن ہونا پڑتا ہے۔ گمنامی کی محنت ہی کامیابی کی بلندی بخشتی ہے۔ منزل پانے والے دوسروں کے بنائے ہوئے راستوں پر نہیں چلتے، بلکہ اپنی محنت سے نئے راستے بناتے ہیں۔ ہر ناکامی کامیابی کی دیوار میں لگی ایک اینٹ ہے، اسے ضائع نہ کرو بلکہ اس پر کھڑے ہو کر آگے بڑھو۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، لیکن جو وقت کی قدر کرتا ہے وقت اسے دنیا کا امام بنا دیتا ہے۔ طوفان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر تمہاری ہمت کی کشتی مضبوط ہے تو کنارہ دور نہیں ہے۔ انسان اپنی سوچ کے علاوہ کسی چیز کا قیدی نہیں۔ سوچ بدل لو، دنیا بدل جائے گی۔ ہر بڑا سفر پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے، اس لیے شروعات کرنے سے کبھی نہ ڈرو۔ گلاب چننے کے لیے کانٹوں کی چبھن سہنی پڑتی ہے، بڑی خوشی پانے کے لیے چھوٹی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اپنی محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرا پڑا ہے جو سمجھتے تھے کہ ان کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی۔ انسان کی قیمت اس کے پاس موجود مال سے نہیں بلکہ اس کے کردار سے لگائی جاتی ہے۔ چاند اپنی روشنی سورج سے لیتا ہے، تم اپنی روشنی اللہ کے ذکر سے حاصل کرو۔ ایک دن اپنے لیے جیو اور ایک دن دوسروں کے لیے۔ اصل زندگی وہی ہے جو دوسروں کے کام آئے۔ بادل جتنا گرجتا ہے اتنا برستا نہیں۔ جو زیادہ دعوے کرتے ہیں وہ اکثر کام کم کرتے ہیں۔ اچھا لباس تمہاری شخصیت کو نکھار سکتا ہے، لیکن اچھا اخلاق تمہاری روح کو خوبصورت بناتا ہے۔ بوڑھا درخت پھل نہ بھی دے تو سایہ ضرور دیتا ہے۔ گھر کے بزرگوں کا وجود برکت اور تحفظ کا باعث ہے۔ صبر کا کڑوا گھونٹ پی لینے والے کی زندگی میں ہمیشہ سکون کی خوشبو رہتی ہے۔ زندگی ایسے جیو کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو تم رو رہے تھے اور دنیا ہنس رہی تھی، اور جب تم جاؤ تو دنیا روئے اور تم مسکرا رہے ہو۔